اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ القصص آیت 56۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں گفتگو کا ایک حصہ پہلی نشست میں ذکر ہو گیا کہ اس آیت کے شان نزول میں کچھ روایات نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو صحیح مسلم، صحیح بخاری میں جگہ مل گئی کہ حضرت ابو طالب نے وفات کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ اس انکار کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ رسول چاہتے تھے ابو طالب ہدایت حاصل کریں، لیکن وہ ہدایت لینا رسول کی خواہش کے تابع نہیں۔ ابھی ہم آگے آپ کو بتا دیں گے ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت کے رسول ذمہ دار نہیں ہے، اور ایک ہدایت کے رسالت مآب ذمہ دار ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی۔ آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ قصص حضرت ابو طالب کی رحلت کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ خود صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آیے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو اسی سورہ قصص کی 85 نمبر آیت ہے، اسی سورہ قصص کی آیت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم نے کہا کہ یہ آیت رسالت مآب کی ہجرت کے موقع پر مقام جحفہ میں نازل ہوئی، مقام جحفہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ سورہ قصص مکی ہے، لیکن حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 سال بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور کچھ حصہ ہجرت کے موقع پر اثناء میں راستے میں کچھ حصہ نازل ہوا سورہ کا۔ اور مفسرین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ آیت نمبر 56، 55، یہ 3-4 آیتیں جو ہے وہ مکی نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سورہ کا مکی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام آیات مکی ہوں۔ اسی طرح ایک سورہ کا مدنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تمام آیات جو ہے وہ مدنی ہوں۔ ایک سورہ کے اندر کچھ آیات مکی، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ سب کے نزدیک یہ بات متفق ہے، اختلافی نہیں ہے۔ کچھ آیات مکی، کچھ آیات مدنی ہوتی ہے سورہ کے اندر۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیات جو ہے اگرچہ سورہ مکی ہے، لیکن یہ آیت انک لا تہدی من احببت، اے رسول جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے۔ اول تو یہ ہے اگر مکی ہے تو
ابو طالب کے رحلت کے 3 سال بعد یہ صورت نازل ہوئی، اگر مکی ہے تو بھی، اور اگر مدنی ہے تو پھر اور واضح ہو گئی بات۔ لہٰذا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جو روایت وارد ہے وہ حقائق کے برخلاف ہے۔ آپ کو بتایا کہ اگر یہ آیت حضرت ابو طالب کی وفات سے پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ آیت تو پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن ابو طالب پر اس آیت کی تطبیق ہوتی ہے، رسول کی خواہش کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اگر حضرت ابو طالب کی رحلت سے پہلے اگر یہ آیت نازل ہو چکی ہوتی، وہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا شان نزول میں جو روایت موجود ہے وہ حقائق کے برخلاف ہے اور صحیح نہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ لا تہدی، ہدایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہدایت، ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت ہے منزل تک پہنچا دینا۔ دونوں کو رہنمائی کہتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا کہ اس نے میری رہنمائی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا دیا ادھر سے جانا ہے، یہ راستہ بتا دینا۔ ہدایت کی دو صورت ہے۔ وہ ہدایت جو راستہ دکھانے کے معنوں میں ہے، راستہ دکھانے کے معنوں میں جو ہدایت ہے اور رسالت مآب پر واجب ہے، سب کے لیے یہ ہدایت دینا ہوتا ہے۔ پوری اس کے لیے انسانیت کی طرف مبعوث رحمت للعالمین ہے، سب کی ہدایت، سب کے سامنے ہدایت اور نجات کا راستہ سب کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا، منزل تک پہنچانا، یہ رسالت مآب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ یہ رسالت مآب کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ راستہ دکھانا ذمہ داری ہے، منزل تک پہنچانا ذمہ داری نہیں ہے۔ راستہ دکھانا رسالت مآب پر واجب ہے، ایمان کا راستہ دکھانا رسالت مآب پر واجب ہے، اور اس کا ایمان لے آنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس کا رسول راستہ دکھاتے ہیں، وہ ایمان لاتے بھی ہیں، نہیں بھی لاتے ہیں۔ رسول کی اگر ذمہ داری ہو تو پھر تو خدا عالم کی اپنی ذمہ داری، ان کو جبراً ہدایت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کی ہدایت کر دیتا، جبری چاہتا، قہری ہدایت چاہتا، نہیں، ایسا نہیں۔ قہری ہدایت، جبری ہدایت نہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہے اس آیت کی طرح، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچا سکتے آپ۔ ایک ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے کہ ہدایت کی پہلی صورت کہ سب کو بتا دے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا اے رسول آپ کے ذمہ ہے پیغام پہنچا دینا، اور ہمارے ذمہ ہے حساب کتاب لینا کل قیامت کے دن۔ یہ پہلی صورت ہے، راستہ دکھا دینا رسالت مآب کے اوپر واجب۔ دوسری صورت کا تعلق انسانوں سے ہے، یعنی قبول ہدایت، ہدایت کا قبول کرنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، مکلف کی ذمہ داری ہے۔
لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ یہ جبراً ہدایت حاصل کرے، لیسا نہیں ہے علیک آپ کے ذمے ہداہم ان کی ہدایت، کہ یہ خواہ ہدایت ہر صورت میں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کا اہل نہیں ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا آپ کے چاہنے کے باوجود۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے، اس کا اپنا نقصان کرتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ پیغام پہنچاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور پھر وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے قبول نہ کرنے کے آپ ذمہ دار نہیں۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، رسول کریم ظاہر ہے مشتاق ہوتے تھے لوگ ہدایت پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کے اوپر مہرباں ہوتے تھے، نہایت شفیق ہوتے تھے، ان کو گمراہ ہونا جو ہے رسول کے لیے گراں گزرتا تھا، ایمان لانا نہ لانا رسالت مآب کے لیے گراں گزرتا تھا۔ چنانچہ سید شہداء کے بارے میں ہے، شام و کوفہ کے لشکر کو دیکھ کر کے گریہ کرنا شروع کر دیا، افسوس یہ سب جہنم جائیں گے، آہ بیچارے، ترس کھایا ان پر، اپنے قاتلوں کے اوپر ترس کھایا کہ یہ سب جہنم جائیں گے۔ رسالت مآب بھی ترس کھاتے تھے، یہ لوگ جہنم جا رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ باخع النفس کا شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان کھو دیں گے، یہاں تک یعنی آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ حد تک جو ہے رسالت مآب کو رنج ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، رسالت مآب کی خواہش پر تو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، رسالت مآب کو رنج ہوتا تھا، جہاں تک کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف یہ آیت نہیں، انک لا تہدی من احببت، قرآن پر ہے اس قسم کے آیات۔ یہ جو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس اگر یہ لوگ قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری آیت میں دو آیتیں جس میں جان کا خطرہ ہے، رسالت مآب کی جان کا خطرہ، رنج سے، افسوس سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، جہنم جاتے۔ رسول کو رنج ہوتا تھا، جان کا خطرہ تک ہوتا تھا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ یہ ہے نظام ہدایت، اس طرح ہے کہ جبری ہدایت نہیں ہوتی، اختیاری ہدایت ہوتی ہے، اختیار کو قیمت ہے، اختیار کو بندگی کہتے ہیں، جبر بندگی نہیں ہے، جبر ایمان نہیں ہے۔ اور انسان کا دماغ جبر کی منطق نہیں سمجھتا، وہ دلیل اور برہان کی منطق سمجھتا ہے، دلیل اور برہان سمجھ آئے ایمان لے آتا ہے آرام سے، نہیں تو پھر جبر اور طاقت استعمال کرنے سے گردن جھک جاتی ہے، ہاں ہاں تو کر لیں گے لیکن دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ انہی آیات میں سے ہے انک لا تہدی من احببت، دیکھو قرآن میں ایک نہیں، جی متعدد آیات ہیں کہ ہدایت دینا یعنی منزل تک پہنچنا، ہدایت قبول کرنا، ایمان لے آنا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، لہٰذا یہ صرف اس جگہ کی بات نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایمان ابو طالب پر۔ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ آیت کی شان نزول جو بتایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور حضرت ابو طالب کا انتقال پہلے ہوا۔ دوسری بات، ہم
ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں جو ایمان ابو طالب کے بارے میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے ایک روایت، پہلی روایت کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، قیامت کے دن آپ کے لیے میں گواہی دوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا، اگر قریش والوں کے طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہنے پر آمادہ ہوا ہے۔ مضمون قابل توجہ ہے۔ ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ اگر لوگ مجھے طعنہ نہ دیتے کہ موت کے ڈر سے کلمہ کہہ دیا تو میں کلمہ کہہ دیتا۔ لوگ چونکہ طعنہ دیتے ہیں، ابو طالب جب مر رہا تھا تو خوف کی وجہ سے، موت سے خوف کی وجہ سے کلمہ کہہ دیا کہ موت ٹل جائے۔ کلمہ کہنے سے موت ٹل جاتی ہے۔ مضمون دیکھو، مضمون ابو ہریرہ کی روایت کا خود مضمون گواہی دے رہا ہے کہ یہ روایت سچ نہیں ہے۔ یہاں دو قسم کے وہ ہے۔ ابو ہریرہ ایمان لے آیا ہے فتح خیبر کے موقع پر 7 ہجری، اس سال مآب کی ہجرت کرنے کے 7 سال بعد فتح خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت ابو ہریرہ دوست، ایک تو ہم کو دوست کہتے ہیں نا، دوست دشمن، دوست نہیں، دوسی، دال واو سین یہ دوسی، ابو ہریرہ الدوسی۔ دوس ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، کہاں؟ یمن میں۔ یمن میں ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے دوس، اس دوس گاؤں کا رہنے والا ابو ہریرہ حضرت ابو طالب کے وفات کے وقت ابو ہریرہ یمن میں دوس نامی قریے میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ بہت فقیر تھا، مسکین تھا بندہ بیچارہ۔ یہ ابو طالب کے رحلت کے وقت کے حالات بیان کرتا ہے۔ بہت بات ایک چیز۔ دوسری چیز، اس نے کہہ دیا کہ ابو طالب نے کہا کہ اگر لوگ یہ طعنہ نہ دینے کا خوف نہ ہوتا کہ ابو طالب نے موت کے خوف سے کلمہ کہہ دیا، یہ موت کے خوف سے کلمہ کہہ دیا، کلمہ کہنے سے موت ٹل جاتی ہے۔ یہ ابھی پہلے بھی بتایا آپ کو، مضمون روایت جو ہے خود روایت کے صحیح نہ ہونے کی پر دلیل۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں 2 کتابیں ہیں ان کے حیات پر، اور ایک کتاب علامہ شرف الدین عاملی لبنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری کتاب مصر کے محقق محمود ابو ریہ کی ہے۔ یہ دونوں کتابیں قابل مطالعہ ہیں، اس لیے قابل مطالعہ ہے کہ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے کہا
روایت کی ہے کہ ابو طالب نے وفات کے وقت ایمان نہیں لے آیا، کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت، یہ روایت، اس کا جواب اس کے بھی دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے وفات کے وقت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس طفل شیر خوار تھے، وہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ابو طالب جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ وہ طفل شیر خوار تھے، اس کو کیا پتہ تھا کہ وہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ دنیا سے جانے کے وقت جو ہے وہ کیا ہوا، یہ آیت کب نازل ہوئی کب نہیں نازل ہوئی۔ بچہ تھا، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا۔ ایک چیز۔ دوسری اہم بات جو ابن عباس کی طرف منسوب روایت ہے، خود اسی سے بات واضح ہے کہ ابو طالب کے وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس طفل شیر خوار تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی جو سند ہے، سند میں جو راوی حضرات ہیں ان کے بارے میں سنے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، یہ ان کے ہمارے اہل سنت کی مستند کتابوں میں یہ درج ہے کہ اس روایت میں ایک ابو سہل السری موجود۔ ابو سہل جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کذاب سارق الحدیث تھا، کذاب جھوٹا، سارق الحدیث، حدیث کی چوری کرنے والا۔ کس نے کہا یہ البدایہ والنہایہ میں، میزان الاعتدال میں، کتاب المجروحین میں، یہ 3 کتابیں ہیں، یہ میزان الاعتدال اور البدایہ والنہایہ ذہبی کی کتاب ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نہایت مستند معتبر کتاب ہے۔ دوسرے راوی صاحب جو ہے وہ ہے اس سند میں عبد القدوس ابو سعید الشامی الدمشقی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبد القدوس کے علاوہ علامہ ابن المبارک جو بہت بڑے محقق ہیں، ابن المبارک نے اپنی زندگی میں صرف عبد القدوس کو کذاب کہا ہے۔ وہ کسی کو کذاب نہیں کہتے تھے، اس کو کذاب کہہ دیا۔ ابن حیان جو ایک معتبر شخصیت ہے علمی دنیا میں، کہتے ہیں کہ یہ شخص ثقہ لوگوں کی طرف نسبت دے کر حدیث جعل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 راوی ہے جو اس میں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب۔ اول ابن عباس طفل شیر خوار تھا، ثانیاً اس سند میں 2 راوی ہیں جو دونوں کاذب ہیں اور قابل اعتبار نہیں اصلا۔ تیسری روایت اس موضوع پر وہی ابو سہیل السری اور عبد القدوس کذاب نے ابن عمر کی طرف نسبت دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر عالم فاضل آدمی تھے، ان کے بہت کافی روایات جو ہے وہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔
عبداللہ ابن عمر کی طرف یہ نسبت دی ہے. کس نے نسبت دی ہے؟ انہی کاذبوں نے. اور ابو سہیل اور عبد القدوس جن کا ذکر پہلے روایت میں ہوا، یہ دونوں جو ہے اس روایت کی سند میں موجود ہیں. چوتھی روایت جسے صحیح بخاری میں جگہ ملی، عام یہ ہے صحیح بخاری میں جس کو جگہ ملی، وہ سعید بن المسیب کی روایت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام ہمارے اہل سنت برادران کو سب کو اتفاق ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات صحیح و سند ہے، صحیح ہے. اصح الکتب بعد کلام اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. اس کتاب میں موجود روایت کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. یہ ایک موقف ہے. ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں پر زبردست جرح کی ہے. یہ دونوں ہے، دونوں انہی کے ہاں ہے. ہم صرف علمی تحقیق کی بات کرتے ہیں، کسی پر طعن وعن نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف ہے صحیح بخاری اصح الکتب ہے، لیکن ہم اتنا تو عرض کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کے ہاں محققین، علماء، محدثین، حفاظ حدیث نے بعض روایات کے اوپر اختلافی نوٹ لکھا ہے. بعض روایات کے اوپر ہم تحقیق کریں، وہ تحقیق ہم آئندہ نشست میں آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.